اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کہ جو کام مکے کے کفاروں نے نہیں کیا، صرف سوچا کیا نہیں، وہ کام سعودی حکومت نے کیا کہ جس میں اقدس تو نہ نکال سکے لیکن البتہ مزار مقدس پہ جو ہے وہ بلڈوزر ضرور چلا دیا۔ سیدہ آمنہ خاتون کے مزار مقدس کے نشان کو مٹانے کی ناپاک کوشش ضرور کی، مگر یاد رکھیں کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا وہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ قیامت تک وہاں موجود رہے گی۔ جس میں اقدس تو ان کا بالکل وہاں پر موجود ہے، اگرچہ انہوں نے قبر کا نشان مٹا دیا ہے، مگر آج بھی واللہ ان کے مزار مقدس پر حاضری دینے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی واقعی تاجدار کے یا کسی ملکہ کے دربار میں آئے ہیں اور وہ ملکہ ہماری جھولیاں بھر رہی ہے اور ہم ان سے اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھر رہے ہیں۔ جب بی بی سیدہ آمنہ خاتون کے مزار مقدس پر ہم پہنچے، ابھی ماہ رمضان المبارک کی غالباً 11واں یا 12واں روزہ تھا، تو جب سیدہ آمنہ کے مزار پہ ہم پہنچے، یقین جانے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، تو ہم نے دیکھے کہ قبر انور کا مکمل نشان تو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، البتہ کچھ اب بھی ایسے حیت باقی ہے کہ جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ قبر شریف کہاں ہے۔ ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ گلاب کے پھول رکھے ہوئے ہیں، یعنی گلاب بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ عربی گلاب، وہ چھوٹے چھوٹے گلاب، ہمارے یہاں شاید اس قسم کے گلاب نہیں ہوتے، ہمارے کچھ بڑے، جو اصلی گلاب ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں اور وہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ تو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے اصلی گلاب سے بھی اور چھوٹے گلاب بالکل گلابی رنگ کے، وہ سب بکھرے ہوئے ہیں۔ اور ہم جب پہنچے تو تقریباً 11 بج رہے ہوں گے، دھوپ کی اتنی شدت تھی کہ اتنی سی دھوپ کی شدت کی وجہ سے کپڑے پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے اور چہرے کی جلد پہ کالا پن محسوس ہو رہا تھا اتنی شدت کی دھوپ کی وجہ سے، لیکن اس پر ہمارے جملہ احباب سب گواہ ہیں کہ وہ پھول پتہ نہیں کب رکھے تھے۔ چلیں اگر بالفرض وہ پھول کسی نے رات ہی میں رکھے ہوں یا پچھلے دن رکھے ہوں تو کم از کم صبح 7 بجے سے لے کر 10-11 بجے تک 4-5 گھنٹے تک وہ پھول جو ہے دھوپ میں تپتے رہے، لیکن ان پھولوں کی نکہت، خوشبو اور تازگی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، اس کی تازگی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حیرت ہے کہ جس گود میں صاحب قرآن پلا ہو، جس گود میں صاحب قرآن آیا ہو، اس گود کی آج بھی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھوپ میں بھی جو ہے وہ ان گلوں کو مرجھانے سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر وہاں احباب پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ ہمارے جو ساتھ میں ایک صاحب تھے، انہوں نے فرمایا، سید صاحب تھے، میرا اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حج کے لیے آیا، عرفات کے میدان میں مجھ پر جو رقت طاری نہیں ہوئی، اس مقام پر آ کر اس سے زیادہ رقت طاری۔ اس ذوق کی بات ہے، میں عرفات کے میدان کی معاذ اللہ اہمیت کو گھٹانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس ذوق کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ اور ایسی رقت طاری ہوئی کہ احباب کے آنسو نہ تھمتے تھے، اور وقت نکلنے کا جب آیا تو ہر ساتھی چاہتا تھا کہ یہاں وقت گزارے، لیکن دل چاہتا تھا کہ وقت گزارے مگر ذمہ داریاں چاہتی تھی اور حالات چاہتے تھے کہ جلدی سے نکل جائے، تو ساتھی کبھی نکلتے تھے پھر کبھی پیچھے جاتے، کبھی نکلتے تھے پھر آگے پیچھے ہو جاتے تھے، یعنی بار بار پلٹتے تھے، بار بار پیچھے ہوتے تھے، سب کی طبیعت یہی چاہ رہی تھی۔ اور حیرت یہ تھی پھر جب نیچے اترنے کی طبیعت ہوئی تو پھر ساتھی پلٹ پلٹ کر بی بی آمنہ کے مزار کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید فطرتاً لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے، یا سیدہ آمنہ کے مزار کو لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ تو میں نے ساتھیوں کو بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام
ماں کو دفن کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام بھی پلٹ پلٹ کر دیتے. شاید وہی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر عاشقوں کو ادا کرنے کی طبیعت چاہتی ہے.